بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 مارچ 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ غیر ملکی اور مقامی شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا کہ اب تک اس بیماری سے 6 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور مقامی شہریوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بلا اشد ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ سعودی عرب کی جانب سے وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے روز اول سے ہی بہترین احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہماری کوشش ہے مریضوں کو بہترین سہولتیں مہیا کی جائیں۔ آنے والے دن اس پر قابو پانے کے لیے انتہائی اہم ہوں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی بندش کے حوالے سے وزیر صحت کا کہنا تھا، اس بارے میں معاملات زیر غور ہیں۔ ہوٹلوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں میونسپلٹیوں نے ہوٹلوں اور قہوہ خانوں کے اندر گاہکوں کو کھانے پینے کی اشیاء پیش کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کوئی بھی ہوٹل اپنے ہاں کسی بھی گاہک کو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کا مجاز نہیں رہا۔ اخبار 24 اور آجل کے مطابق ریاض، عسیر، مشرقی ریجن، مکہ مکرمہ اور طائف کی میونسپلٹیوں نے فیصلہ کیا کہ ریستوران خود کو ہوم ڈیلیوری تک محدود کر لیں۔ ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ فوڈ ٹرک گاہکوں کی خارجی طلب ہی پوری کریں۔ ٹرک کے آس پاس گاہکوں کو بینچوں پر بٹھا کر کھانے پینے کا سامان فراہم کرنا بند کر دیں۔ اس سے پہلے طبی جائزوں میں خبردار کیا گیا تھا کہ فاسٹ فوڈ ہوٹل اور عام کھانے گاہکوں کے لیے بے حد مضر صحت ہیں۔ ریستورانوں کے منتظمین کھانوں کا ذائقہ اچھا بنانے کے لیے کئی ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں جو مضر صحت ہیں۔ اس کے علاوہ بچا ہوا کھانا دوبارہ پیش کرنے کے لیے مسالہ جات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ فاسٹ فوڈ کے مراکز اور ہوٹلوں میں ہر طرح کے لوگ پہنچتے ہیں، جہاں اجتماع سے اس بیماری کے جراثیم لگنے کے بڑے خدشات موجود ہیں۔ کاروبار بند رکھنے کی خلاف ورزی پر 8000 دکانیں سیل۔ سعودی حکومت نے شاپنگ مالز، دکانیں، باربر شاپس اور بیوٹی پارلر بند کرنے کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے کئی دکانیں سیل کر دی ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے پیر کو تفتیشی دورے کے دوران 8398 باربر شاپس، بیوٹی پارلر اور شیشہ مراکز کو سر بمہر کر دیا۔ ریاض میونسپلٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیل کی جانے والی دکانیں بند رکھنے کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہی تھیں۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ خلاف ورزی پر دکانوں کے مالکان پر انتہائی حد کے جرمانے بھی لاگو ہوں گے۔ واضح رہے، وزارت بلدیات و دیہی امور نے نئے بیماری کے خدشے کے باعث تمام باربر شاپس، بیوٹی پارلر اور شیشہ مراکز کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح گورنریٹ نے شاپنگ مالز اور غیر ضروری اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کو بھی بند کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دکانیں بند کروانے کے لیے اہلکاروں کا گشت۔ سعودی عرب میں شاپنگ مالز، ہوٹل، تفریحی مراکز، باربر شاپس اور بیوٹی پارلر بند کرنے کے اعلان کے ساتھ ریاض، جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور الخبر سمیت تمام بڑے شہروں میں سناٹا چھا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ سمیت کئی شہروں کے گورنریٹ نے بازاروں کو بند رکھنے اور لوگوں کو بھیڑ بھاڑ سے روکنے کے لیے خصوصی فورس تعینات کر دی۔ جدہ میں فیصلے کا اعلان ہوتے ہی شہر کے تمام شاپنگ مالز میں دکانیں بند ہو گئیں۔ چند ایک باربر شاپ رات گئے تک کھلے رہے، تاہم آج صبح سے تمام باربر شاپس اور بیوٹی پارلر بند رہے۔ شاپنگ مالز کے علاوہ عام بازاروں میں بھی دکانیں بند رکھی جا رہی ہیں۔ شہر کی معروف مارکیٹیں، جنہیں عرف عام میں سوق کہا جاتا ہے، رات کو کھلی تھیں مگر صبح سے بند ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہر کی سڑکیں سنسان ہیں۔ عام مصروف شاہراہوں پر اکا دکا گاڑیاں سفر کرتی نظر آتی ہیں۔ جدہ کے ساحل سمندر پر جہاں فیملیاں تفریح کے لیے آتی تھیں، وہاں میونسپلٹی کے علاوہ گورنریٹ فورس کے اہلکار تعینات ہیں۔ ان تفریحی مقامات میں گاڑیوں کے لیے پارکنگ ایریا مکمل طور پر بند ہے، جہاں داخلے کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔
اسی سے ملتی جلتی کیفیت ریاض میں بھی دیکھی جا رہی ہے، جہاں تمام شاپنگ مال سمیت اشیائی ضروریہ کے علاوہ چیزیں فروخت کرنے والی تمام دکانیں بند ہیں۔ دارالحکومت ریاض کی مرکزی شاہراہیں ویران ہیں، جبکہ تمام سوشل سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ شہر کے پارکوں اور تفریحی مقامات پر پولیس اہلکار تعینات ہیں، جہاں لوگوں کا بڑی تعداد میں جمع ہونا منع ہے۔ یمبو میں ساحل سمندر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ واکنگ ایریا کھلا چھوڑا گیا ہے، جہاں اکا دکا لوگ صبح ورزش کرنے آتے تھے۔ الافلاج شہر کی بلدیہ نے مرکزی پارکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جبکہ میونسپلٹی کے اہلکار مقامی بازاروں کا تفتیشی دورہ کر کے غیر ضروری اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کروا رہے ہیں۔ طائف میں بھی میونسپلٹی کے اہلکاروں نے تمام پرفضا مقامات کو سیل کر دیا، جبکہ پارکوں میں پولیس کے اہلکار متعین ہیں جو لوگوں کو جمع ہونے سے روک رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ ذرائع کا کہنا ہے پارکوں اور تفریحی مقامات پر سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ سرکاری محکموں اور سکولوں کی تعطیل کا بہانہ بنا کر لوگ ان مقامات پر جمع نہ ہوں۔ وزارت صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی ولی عہد اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے وبائی مرض کی روک تھام کے لیے مشترکہ کوششوں کو زور دیتے ہوئے عالمی برادری کو ایک دوسرے سے تعاون کے لیے کہا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ عالمی وبا کی روک تھام کے لیے عالمی برادری کی مشترکہ کوششوں کے علاوہ G20 ممالک کے باہم افہام و تفہیم اور تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب G20 ممالک کے ساتھ مل کر وبائی مرض کی روک تھام، اس کے علاج اور اس کی وجہ سے معاشی نقصان کے تدارک کے لیے کوشاں ہے۔ بدعنوانی کے الزام میں 298 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سعودی عرب کے کنٹرول اور بدعنوانی کمیشن نے بدعنوانی، رشوت ستانی، منی لانڈرنگ اور اثر و رسوخ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزام میں 298 افراد کے خلاف کارروائی کی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق بدعنوانی کمیشن کے افسران نے ملزمان کے خلاف فوجداری تحقیقات شروع کر دی ہے۔ 674 افراد کے بیان ریکارڈ کیے، ان میں سے 298 کو حراست میں لیا گیا۔ ان پر رشوت ستانی، غبن، سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کرنے، عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور محکمہ جاتی اختیارات غلط طریقے سے استعمال کرنے جیسے جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ملزمان نے تحقیقات کے دوران 379 ملین ریال کمانے کا اعتراف کیا۔ انہیں جلد خصوصی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اہم معاملات میں تحقیقات کے نتائج سے حقائق سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات کے نتائج کے مطابق 16 افراد نے اثر و نفوذ کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ان میں میجر جنرل سمیت 8 افسران شامل ہیں، جبکہ 1426 ہجری سے 1436 ہجری تک وزارت دفاع کے سرکاری سودوں میں مبینہ گھپلے کرنے والے افسران بھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ رشوت ستانی اور منی لانڈرنگ کے جرائم میں ملوث ہیں۔ مشرقی ریجن میں محکمہ صحت کے معاہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے پر مالیاتی اور انتظامی بدعنوانی کے جرائم میں 21 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان میں 2 خواتین اور 3 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ریاض ریجن میں المعرفہ نجی یونیورسٹی کے 9 عہدیدار، وزارت تعلیم کا ایک سابق عہدیدار، مالیاتی اور انتظامی بدعنوانی کے معاملات اور قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی پر پکڑے گئے ہیں۔ ان کی سرگرمیوں سے یونیورسٹی کی عمارت کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ 14 افراد رشوت اور عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزام میں حراست میں لیے گئے۔ ان میں 3 افسران شامل ہیں۔ ایک افسر کرنل کے عہدے پر ہے، 4 کا تعلق مشرقی ریجن میں وزارت داخلہ کے شعبوں سے ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ وزارت دفاع کا ایک لیفٹیننٹ کرنل اپنے فرائض منصبی سے دستبردار ہونے کے بدلے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ سعودی عرب میں حفاظتی ماسک کی قلت۔ سعودی عرب میں نئے وبائی مرض کے باعث طبی ماسک کی قلت ہے، جبکہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق فارمیسیوں اور دکانوں میں شیلف حفاظتی ماسک سے خالی پڑے ہیں۔ بعض دکانوں اور فارمیسیوں میں یہ بورڈ بھی چسپاں کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں حفاظتی ماسک ختم ہو چکے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے حفاظتی ماسک کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے۔ فی الوقت مارکیٹ میں جو ماسک دستیاب ہیں وہ مہنگے ہیں۔ ایک دکاندار 35 ریال میں ماسک کا ایک پیکٹ فروخت کرتے ہوئے یہ احسان بھی جتا رہا تھا کہ دوسری دکانوں پر یہی پیکٹ 50 ریال سے کم میں نہیں ملے گا۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.